بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اسلامک آور میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو رب تعالیٰ کا پسندیدہ بننے کے 2 ایسے عمل بتاؤں گی جو انتہائی کارگر اور قیمتی ہیں اور جن کا خود اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خاص طریقہ ایسا ہے جس پر عمل کرنے سے لوگ آپ کی بے حد عزت کرنے لگیں گے۔ اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل اسلامک آور کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں میری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بار ہمارے شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کبھی کسی سے شکایت نہیں ہوتی؟ آپ نے کبھی کسی کا گلہ شکوہ نہیں کیا؟ میں ایسا کیا کروں کہ یہ خصوصیات میرے اندر پیدا ہو جائیں؟ شاہ صاحب نے انہیں ایک نسخہ بتایا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ بڑا ہی مجرب نسخہ ہے۔ شاہ صاحب بے حد بلند پایا بزرگ اور عجز و انکساری کے پیکر ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں جب بھی کسی شخص سے ملتا ہوں تو اس سے بڑی گہری اور اونچی توقعات وابستہ کر لیتا ہوں۔ یہ بات سن کر ان صاحب کے چہرے پر فوراً حیرت کے آثار نمایاں ہوئے، کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ یہ ہم ہی ہیں جو دوسرے انسان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور جب کسی مصیبت کے وقت میں وہ توقع کے برعکس کرتا ہے تو ہمیں کتنا دکھ پہنچتا ہے۔ شاہ صاحب نے بڑی حیران کن توقعات بیان کی۔ ایک تو یہ کہ یہ شخص مجھے بھرے بازار میں ذلیل و خوار کرے گا۔ وقت کے ساتھ جب وہ ذلیل و خوار نہیں کرتا بلکہ صرف برا بھلا کہتا ہے تو مجھے وہ شخص بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس نے میرا لحاظ کیا۔ اسی طرح جب کوئی شخص مجھے برا بھلا بھی نہیں کہتا، صرف اس کی نظروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا، تو میرے نزدیک وہ بڑا مہذب انسان ہوتا ہے۔ اور جب کوئی شخص مجھے ڈرٹی لکس بھی نہیں دیتا، مجھے صرف لان تان کر کے چلا جاتا ہے، تو میرے نزدیک وہ فرشتہ ہے اور بہت ہی نیک آدمی ہے۔ اور جو شخص مجھے برا بھلا بھی نہیں کہتا، خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو میں تو اس کا اور بھی زیادہ گرویدہ ہو جاتا ہوں کہ اس جیسا آدمی تو روئے زمین پر نہیں۔ شاہ صاحب نے ان سے کہا، تو یوں مجھے آج تک سبھی لوگ اچھے ملے، اور یہی پہلا عمل ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کا کہ انسان کو معاف کر دیا جائے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ غلطی اور کوتاہی کا سرزد ہونا انسانی فطرت میں ہے۔ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں اور دوسروں کو ان کی خطا کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیں۔ اگر ہم قرآن پاک پڑھیں تو اس میں بھی رب تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا بندے کے ساتھ کلیئر کٹ وعدہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ یوں بڑا آسان نسخہ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ اس لیے لوگوں کو معاف کرنے والے بنیے۔ جب ہم دوسروں کو معاف کرنے کی خوبی اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو یقیناً ہم رب کے پسندیدہ ہو جائیں گے، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے معافی مانگے تو بڑی خوش دلی سے اسے معاف کر دیں، بلکہ ساتھ ہی کوئی نہ کوئی اچھا جیسچر جیسے کہا لگا دیا، اسے گلے سے لگا لیا، یا ایسا کہنا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، کیوں معافی مانگ رہے ہو۔ عاجزی خدا کو بہت پسند ہے۔ خوش دلی سے معاف کرنے کا یہ انداز اللہ کو بہت پسند آئے گا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ احسان کا سلوک کریں وہ رب تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ یہ دوسرا نسخہ بھی بہت مجرب ہے، لہٰذا رب کا پسندیدہ بننے کے لیے ہم ان 2 چیزوں کو پکڑ لیں۔ ایک تو دوسروں کو معاف کر دیا کریں اور دوسرے سے احسان کا سلوک کیا کریں۔ احسان اس طرح کریں کہ دوسرے کو کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ آپ نے اس پر کوئی احسان کیا ہے، بلکہ آپ کوئی ایسا ہیلا بہانہ بنا لیں کہ اسے یہ محسوس ہو کہ اس نے آپ کی بات مان کر آپ پر احسان کیا ہے۔ ایک خاص نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کے بعد لوگ آپ کی بے حد عزت کرنے لگیں گے، اور وہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے متواضع ہو جائیں۔ تواضع اور انکساری بہت بڑی خصلت ہے۔ امید کرتی ہوں
کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو دل سے ضرور لائک کر دیجئے گا، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور کامنٹ میں اپنی رائے کا، دعاؤں کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ یوں میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور اسی طرح آپ کی خدمت میں بہترین اسلامی معلومات لے کر حاضر ہوتی رہوں گی۔ تو دیجئے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔